بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد شام سے یہودیوں کو نکالنا تھا، لیکن بعض فرنگی حکمرانوں سے وقتی صلح ہو گئی تھی، لیکن ریجینالڈ مسلسل صلح کے معاہدے کے خلاف ورزی کرتا جا رہا تھا اور مسلمان تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ سن 1186 عیسوی میں مسلمان تاجروں کے ایک قافلے کو لوٹ کر اہل قافلے کو گرفتار کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اس سے رہائی کا مطالبہ کیا تو اس بدبخت نے مذاق کے لہجے میں جواب دیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آ کر چھڑا لے؟ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ریجینالڈ کی اس گستاخانہ گفتگو کی خبر ملی تو اس نے قسم کھا کر کہا، اس صلح شکن کافر کو خدا نے چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ صلیبی لڑائیوں کے سلسلے میں ایک موقع پر فرنگیوں کو شکست ہو گئی۔ فرنگی شہنشاہ اور شہزادے قید ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن پول کے بیان کے مطابق اس جنگ میں گائی، پارٹلیون اور ریجینالڈ بھی گرفتار تھے۔ سلطان نے گائی کو تو اپنے پہلو میں جگہ دی اور باقی امراء کو حسب مراتب بٹھایا۔ سلطان کو دیکھ کر ریجینالڈ کو اپنی بدعمالیاں یاد آ گئیں اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کی قسم بھی یاد آ گئی جس نے ریجینالڈ کا خون خشک کر دیا۔ گائن کی دلی تمنا تھی کہ سلطان ریجینالڈ کو معاف کر دے، لیکن سلطان نے گائی کو اس کی تمام بدعمالیاں گنائیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ریجینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ گائی ریجینالڈ کا یہ انجام دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دستور نہیں کہ لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرتے رہیں۔ ریجینالڈ کو تو صرف اس کی حد سے بڑھتی ہوئی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شروع کیا تو اچانک ایک سائل آ گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سے روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا، حبیب تم میں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھانا اخلاقیات کے خلاف ہے، اور اگر خیرات کرنی ہی تھی تو آدھی روٹی بھی دے سکتے تھے، وہی کافی ہوتی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا، بلکہ دروازے پر نظریں جمائے رکھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص خوان لے کر حاضر ہوا اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس خوان میں مختلف انواع کے کھانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 500 درہم ہیں۔ کھانا آپ کے اور آپ کے مہمان کے واسطے ہے اور رقم صرف آپ کے اخراجات کے لیے ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزیں لے لیں اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب کھانا تناول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ دونوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے بات کرنے کی مجال نہیں، مگر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ضرور تمہیں اجازت ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بولے، یا حضرت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں کامل یقین رکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت سے ہی ملی ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔